وقال عليه السلام: لنا حق، فإن أعطناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السور. قال الرب: وهذا من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه أن إن لم نعط حقنا كنا أذلاء. وذلك أن الرديف يركب عجوز البعير كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما. ہمارا ایک حق ہے اگر اسے ہمیں دے دیا گیا، ہمارا ایک حق ہے اگر اسے ہمیں دے دیا گیا تو بہتر ہے، ورنہ ہم اونٹ پر پیچھے سوار ہو جائیں گے، اگرچہ سفر کا زیادہ حصہ تاریکی ہی میں کیوں نہ گزرے۔ سید رضی فرماتے ہیں یہ کلام امام لطیف اور صحیح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب یہاں سے نکلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے حصہ پر ردیف بن کر غلام عقیدی یا ان دونوں جیسے افراد بیٹھتے ہیں۔ اس حکمت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نصوص دینی کے مطابق اپنے حق مسلم خلافت و ولایت کو بیان فرمایا ہے، جسے غصب کر لیا گیا۔ ابن ابی الحدید متزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کلام کو شیعوں کے نظریے کے مطابق روز ثقیفہ انہیں ایام میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے مسلک کے مطابق اس وقت ارشاد فرمایا جب عمر نے 6 رکنی شورا تشکیل دی تاکہ اس کے بعد خلیفہ معین کرے۔ بہرحال شارحین نہج البلاغہ نے امام کی اس حکمت کی 3 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک سید رضی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، جو کلام امام کے بعد اوپر ذکر کی گئی ہے کہ اگر ہمارے حق کو دیا گیا تو بہتر ہے، ورنہ ہمیں ایک مدت مدید تک ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ آپ کی خلافت کو غصب کیا گیا اور 70 سال تک منبروں سے آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ ایک اور تفسیر میں ازہری کہتے ہیں کہ یہاں پر اونٹ پر پیچھے بیٹھنے سے امام کی مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے مقام سے پیچھے اور دوسرے کو آگے کر دیا گیا تو ہم اس سے مقابلہ کرتے رہیں گے، چاہے ایک طولانی مدت تک ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس پر امام کے خطبات و مکتوبات و کلمات قصار گواہ ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں دیا گیا تو ہم مشقتوں میں گرفتار ہوں گے، جیسے اونٹ پر پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے، لیکن اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہیں گے، چاہے ایک مدت دراز ہی کیوں نہ لگے۔ اس پر ہم صبر کریں گے لیکن غاصب کو معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال ابن میسم بحرانی نے لکھا ہے کہ جنہوں نے تینوں تفسیریں نقل کی ہیں ان کی رائے صحیح اور حقیقت سے نزدیک ہے۔ شرح ابن میسم بحرانی، پیام امام